بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج کے سبق میں آپ لوگوں کے گزشتہ سبق کو دوسرے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے رفع کی 5 صورتیں، تو نصب کی بھی کچھ صورتیں ہوں گی، جر کی بھی کچھ صورتیں ہوں گی۔ ہم سب کو سیریل بائی سیریل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ رفع کی 5 صورتیں، تو رفع کی علامت بھی آپ لوگوں نے پڑھی تھی، کیا؟ ضمہ، واو، الف۔ علامت میں آپ نے 3 پڑھی تھی، لیکن صورتیں یہاں پہ دیکھیے 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے۔ تو 3 پڑھے تھے، یہ 2 کا اضافہ کہاں سے ہوا؟ یہ دیکھیے، ضمہ تقدیری میں وہ اضافہ ہوا اور ایک واو تقدیری میں اضافہ ہوا۔ تو رفع کی صورت میں وہ 16 جو اس میں متمکن ہیں، اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں، حالت رفع میں ہو تو اسی میں جو ہے سب منحصر ہیں۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ جو 16 اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں، اگر ضمہ ظاہرہ کی حالت میں اگر رفع ہو تو ان 16 میں سے کتنی قسمیں آئیں گی؟ اگر یہی 4، یہ 1 2 3 4 5، یہی 5 قسمیں ایسے ہیں۔ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ 5 قسمیں ہی ایسے ہیں جن پہ ضمہ کی صورت میں رفع ہوگی۔ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، فوراً آپ کا ذہن چلے جانا چاہیے کہ یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح، دوسری قسم ہے اس کے بعد جمع مکسر منصرف، یعنی کہ سیریل تینوں قسمیں میں حالت رفع میں ضمہ ظاہری ہوگا۔ اس کے بعد جمع مؤنث سالم، اس کے بعد غیر منصرف، جمع مؤنث سالم، اس کے بعد غیر منصرف۔ اس میں کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر ضمہ ہوگا، یعنی پیش آپ کو دکھے گا، پیش آپ کو دکھے گا۔ تو ان 16 قسموں میں ان 5 کے علاوہ اور نہیں ہے، تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ آپ لوگ اگر یہاں ایک بارگی میں اگر محفوظ نہیں ہوتا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں اپلوڈ رہتا ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کو دیکھ کر ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے، سمجھنا کافی نہیں ہے۔ ایک بار میں نہیں ہوتا ہے، 2 بار دیکھو، 3 بار دیکھو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یوٹیوب ہم کو میسر نہیں ہے تو آپ اس کا فوٹو لے کر کے یا کاپیوں میں بھی نوٹ رکھ سکتے ہو۔ ضمہ تقدیری، تقدیری کا مطلب سمجھ جاؤ کہ جو نظر میں آپ کی نظر میں دکھے گا نہیں، وہ ضمہ دکھے گا نہیں۔ تو یہ 16 جو اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں میں صرف 3 قسموں میں پایا جائے گا، یعنی وہ اسم حالت رفع میں ہے۔ تو آپ کہو گے کہ حالت رفع میں ہے تو اس کی تو 3 علامت ہم نے پڑھی ہے، واو، ضمہ، واو، الف۔ تو اگر حالت رفع میں ہے تو ہم ضمہ ڈھونڈیں گے یا واو ڈھونڈیں گے یا الف ڈھونڈیں گے؟ تو آپ دیکھیں گے ضمہ ہے تو پھر تقدیری یہاں پہ ڈھونڈنا ہے۔ ضمہ تو ضمہ ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتی، اس میں تقدیری۔ اس میں مقصور میں تقدیری کیوں؟ اس کی میں نے بتایا تھا، اس میں مقصور کہتے کس کو ہیں؟ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی کہ الف ہوگا اور الف پر زبر زیر پیش ہوتا ہی نہیں، اس لیے مجبوری ہے تو وہاں، اسی لیے وہاں ضمہ حالت رفع میں ضمہ ہوگا لیکن دکھے گا نہیں۔ اس میں منقوص کا حال، اس میں منقوص کس کو کہا تھا؟ ایسا اسم جس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے کسرہ ہوگا۔ تو یا کے اوپر ضمہ دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اہل عرب اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، دقت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ اس میں ضمہ دیتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ تقدیری ضمہ مان لیا جائے۔ تقدیری کا مطلب آپ تصور کر لیں کہ یہاں ضمہ ہے، دکھے گا نہیں آپ کو۔ اس کے بعد غیر مثنیٰ و جمع مذکر سالم، یعنی تثنیہ بھی نہیں ہوگا اور جمع مذکر سالم بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ کیا؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس کی مثال میں نے دیا تھا، غلام کا لفظ دیا تھا، غلام دے دیا، اور دوسرا لفظ لے لو، عبدن لے لو، ہے کہ نہیں؟ عبدن، یہ تثنیہ ہے؟ زور سے بولو، تثنیہ ہے؟ غلام تثنیہ ہے؟ نہیں ہے۔ جمع ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایسے لفظ کی اضافت اگر ہو جائے کہ یا متکلم کی طرف تو کیا پڑھو گے؟ عبدی۔ اور غلام کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے کیا پڑھو گے؟ غلامی۔ میرا غلام، میرا غلام، عبد کا معنی بھی غلام آتا ہے، میرا غلام۔
تو اس میں بھی جو ہے اگر یہ حالت رفع میں کب ہوگا اس کو بعد میں بتاؤں گا، میں نے پہلے بتایا ہے۔ جیسے آپ کہو گے اس کو رفع مانو گے، جاء غلامی، میرے پاس میرا غلام آیا، تو آنے والا غلام فاعل ہونے کی بنیاد پر رفع ہوگا، تو ضمہ ہونا چاہیے، کر ضمہ ہے لیکن دکھے گا نہیں یا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو محل اعراب کون ہے، یا ہے کہ میم ہے؟ محل اعراب میم ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کا فاعل ہونا، جاء غلامی میں غلام کا فاعل ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ میم پر ضمہ ہونا چاہیے، میم پر ضمہ ہونا چاہیے، اور یا کہہ رہے کہ نہیں مجھ سے پہلے تو کسرہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس یا کی حفاظت کرنے کے لیے میم کو یہاں پہ اڑا دیا گیا ظاہراً، اور یا اس سے پہلے کسرہ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہی ایک 3 ایسے قسم ہے کہ اگر وہ حالت رفع میں ہو تو اس میں ضمہ ظاہری نہیں ہوگا، تقدیری ہوگا۔ اس کے بعد واو ظاہری میں 1 2 3 4 یاد رکھنا بالکل آسان ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ جب اس کی اضافت کس کی طرف ہو، یا غیر متکلم کی طرف، غیر یا متکلم کی طرف، یعنی کہ یا متکلم کی طرف نہ ہو، اس کے علاوہ کسی دوسری کی طرف اضافت ہو۔ اضافت ہونا شرط ہے یہاں پہ، اگر اضافت نہیں ہے، مان کے چلو ابن آپ نے پڑھا تھا، ابن پڑھا نہیں، ابن، تو اگر ابن اخن ہمن حنن فمن ذو مالن یہ 6 اسم ہے، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ صرف ہم رفع کی صورت پڑھ رہے ہیں، حالت رفع میں واو، اور وہ بھی ظاہری، حالت رفع میں واو وہ بھی ظاہری، لیکن شرط کیا ہے؟ اضافت ہونا ہوگا۔ اضافت میں بھی شرط کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف نہ ہو، پھر اضافت ہی ٹوٹل نہ ہو۔ تو ابن کیا ہے جی؟ مفرد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ مفرد ہے، صحیح ہے نا؟ تو اب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح ہونے کی بنیاد پر منصرف بھی ہے۔ اب اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ ابن منصوب میں ابن اور ابن ہو جائے گا اس میں، یعنی اگر اسماء ستہ مکبرہ بغیر اضافت کا ہے تو یہ والا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یا متکلم کی طرف ہے، تو اس کے یہ والا تقدیری اعراب ہو جائے گا، سمجھے؟ یہ تقدیری نہیں، یہ ہو جائے گا تقدیری ضمہ، سمجھے؟ چونکہ ابن مان دیکھو، ابن غیر تثنیہ ہے کہ نہیں، غیر جمع مذکر سالم ہے کہ نہیں، اور یا متکلم کی طرف مضاف یعنی کہ ابھی، تو اس وقت یہ اسماء ستہ اس میں سے آ جائے گا اگر یا متکلم کی طرف اضافت ہو گئی۔ اس لیے اس میں شرط لگا ہے یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اضافت ہو، کاف ضمیر کی طرف، ہو ضمیر کی طرف، ہے کہ نہیں؟ تو جمع، اور اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کی مثال جیسے ہم نے دیا تھا نا، اسے مسلمون، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، دیکھنے میں عشرون کی طرح ہے۔ اولو اور عشرون تسعون یہ دونوں کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ سب کا اعراب کیا ہوگا؟ واو ظاہری کے ساتھ۔ تو آپ کو اس طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے کہ 16 قسموں میں سے، اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے صرف کتنے؟ 4 ایسے ہیں کہ اگر وہ حالت رفع میں آئے، اگر اب کب آئے گا اس سے نہیں، اگر آ گیا ان 16 قسموں میں سے کون؟ اسماء ستہ مکبرہ یا غیر متکلم کی طرف مضاف، جمع مذکر سالم، اولو، عشرون تسعون، یہ 4 آ جائے تو واو ظاہری اس کی علامت ہوگی حالت رفع ہونے میں۔ اچھا، واو تقدیری اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اس کی صرف تقدیری واو جو ہے حالت رفع میں تقدیری واو کے ساتھ جمع مذکر سالم ہو اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ یا متکلم کی طرف ہو۔ میں نے اس کی مثال دیا تھا کیا؟ مسلمیہ، مسلمیہ، تو یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ حالت رفع میں واو ہونا چاہیے، لیکن واو ہے نہیں ہے، تو کہہ رہا یہ تقدیری ہوگا۔ اچھا، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اس ٹیبل کو یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے علامت رفع پڑھی تھی ضمہ، واو، الف، تو بچ گئے الف۔ الف پہ کتنے ہیں؟ 1 2 3،
1 2 3 اور 1 2 3 میں 2 کو تثنیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، تو اثنان تثنیہ کا اعراب، اور کلا و کلتا جب مضاف ہو ضمیر کی طرف، اس میں شرط ہے مضاف ہونا، اور اثنانے اور اثنتانے، ان تین کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت رفع میں الف کے ساتھ۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے الف اسماء متمکن کے کتنے قسموں میں الف حالت رفع میں ہوگا، فوراً کہنا کہ 3۔ ضمہ، ظاہری ضمہ حالت رفع میں کتنے اسماء متمکن میں جو ہے ظاہری ضمہ ہوں گے، تو فوراً 5۔ کیا کیا؟ اوپر والے 3، یعنی آپ کو ادھر ہونا چاہیے، اوپر والے 3 قسمیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر، جمع مذکر، اس کے بعد جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، یہ اس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اور ضمہ تقدیری کرے اس میں صرف 3 قسمیں، ضمہ واو ظاہری اس میں 4 قسمیں۔ تو اتنا اگر یاد ہو گیا تو رفع کی پوری صورت آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب کوئی اسم جو ہے اب باہر نکل کے نہیں جائے گا۔ رفع کی صورت آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا، کل انشاءاللہ نصب کی صورت میں اسماء جو ہے یہ متمکنہ کی کتنی قسمیں کن کن علامتوں میں آتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ لوگ اس کو پڑھیے گا۔ آج کا سبق یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔